آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ کلام پاک میں سے تلاوت سنیں گے پرانے عہد نامے میں آستر کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ تک۔ پرانے عہد نامے میں آستر کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ تک۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی۔ اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 دن تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ خدا ان کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو آج شام کے لیے کہ ہم آج دوسرے دن سے، کل شام ہم چرچ میں آئے تھے اور میرے ساتھ کل کافی لوگ تھے ساری دعا اور روزے میں، اور ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے روزہ رکھا، جتنے لوگوں نے روزہ رکھنا سیکھا، ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر ہم جس حوالے کی تلاوت ہم نے سنی ہے، یہاں پر 3 دن کے روزوں کا تعلق ہے۔ کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ آستر نے کہا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات کچھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ میں ہر روزوں کے شروع میں عام طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ 3 دن گرجے میں رہتا ہوں۔ 3 راتیں، عام طور پر 2 راتیں یا 3 دن میں یہاں قیام کرتا ہوں۔ اور یہاں پر بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے کہا 3 دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن کچھ نہیں کھانا۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس کچھ بچیاں آئیں آج، ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، 3 بجے آئیں اور چلی گئی دعا کر کے، اور کچھ بچے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا پادری صاحب ہم نے 3 دن کا روزہ رکھا ہوگا، 3 دن کے بعد ہم کو لیں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بھی، حیرانی کی بھی بات تھی۔ اور ہر سال ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3 دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کئی بہت ہی دلیر ہوتے ہیں جو 7 دن کا رکھ لیتے ہیں۔ 7 دن تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ اور ایسے میرے ساتھ ایسے بھی ہوا ہے، 3 دن کا میں بھی رکھ لیتا ہوں، لیکن بہت سے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے ایسے بھی میرے ساتھ رہے جو 7 دن تک کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، اور وہ زندہ ہے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں ان کے لیے۔ اور یہ بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ بزرگ مجھے کہتے ہیں پادری صاحب 70 سال کی عمر سے سانو تسی روزہ رکھنا سکھا دیتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب آستر کا جہاں تک تعلق ہے، آستر جب خورشاسن نے 538 میں بابل کو شکست دی تو اس نے یہودیوں کو 70 سالہ بابری اسیری سے آزاد کیا۔
اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اور 70 سال تک وہ وہاں پر رہے۔ 70 سالوں کے بعد انہیں آزادی ملتی ہے۔ وہ اسیری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں اس ملک میں رہے، بابل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے ہمیں واقعات، بہت سے زبوروں سے پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ 70 سال تک وہ وہاں پر رہے، اور خورس بادشاہ نے انہیں واپس جانے کی اجازت دی 70 سالوں کے بعد۔ اور مگر بہت سے یہودی واپس نہیں گئے۔ 70 سالوں میں واپس جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ کھنڈرات میں واپس جائیں گے، اگر اپنے ملک میں جائیں گے تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ 70 سال جو ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور مرد کی بھی ان میں سے ایک شخص ہے۔ مرد کی اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ وہاں رہتا ہے۔ یہ خاندان بھی، مردکی کا خاندان آستر جس کے ساتھ ہے، یہ دونوں کزنز ہیں، اور وہ وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ اور مردکی نام بڑا اسپیشل ہے۔ یہ ایک بابل کا دیوتا تھا مردوک، اس کے نام سے اس کا تعلق بنتا ہے، مردوک سے مردکی، اور یہ ان کا بڑا دیوتا تھا، اور اس کے نام کو بدل کر اس نے اپنا نام مردکی رکھ لیا۔ اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، عام طور وہاں پر ان کی رسومات اور ناموں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، اسی طرح ان پر بھی اثر ہوا ہے کہ اس نے نام اس کا مرد کی رکھ لیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مردوک سے یہ لیا گیا۔ اور اسی طرح ان کی دیوی تھی ایک استعار دیوی۔ استعار دیوی ان کی بڑی مشہور دیوی تھی، اور عشق کی دیوی تھی۔ اس دیوی کے ساتھ عشق منسوب ہوتا تھا، پیار کی، محبت کی، عشق کی دیوی تھی۔ اور اسی دیوی کے تعلق سے استعار اس کا نام تھا، اور آستر اس سے بن گیا، استعار سے آستر بن گیا۔ اور یہ دونوں نام جو ہیں وہ تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں، استعار اور مردوک، اور پھر مردکی اور آستر۔ کلام مقدس میں اس واقعہ میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے، یہ لڑائی ہے نیکی اور بدی کی، نیکی اور بدی کی لڑائی ہے۔ اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نیکی پر قائم رہے تو کلام میں لکھا ہے سچائی پر قائم رہے، سچائی تجھے ساتھ دے۔ نیکی پر قائم رہے، نیکی کے پیچھے چلے اور خداوند کے ساتھ تعلق رکھے تو خداوند ایک دن ہمیں فتح دیتا ہے، ہم فتح حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایسے ہے کہ یہ دونوں اس ملک میں ہیں، اور باقی لوگ واپس چلے گئے، سفر کر کے واپس چلے گئے، 70 سال وہاں پر رہے، 70 سال بزرگ کئی روتے بھی رہے، پریشان بھی رہے۔ لیکن میں نے بیان کیا کہ ایک ان میں سے ایسے بھی چھوٹا سا گروہ تھا جو کہتا تھا واپس کنڈرات میں کیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ہی انہوں نے وہیں کی نیشنلٹی لے لی، وہیں پر قیام شروع کر دیا۔ اور بادشاہ کے پاس جو بادشاہ کو ملنے جاتا تھا، اگر بغیر اجازت کے چلا جائے تو اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کی سزا یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے۔ بادشاہ کی حفاظت کے لیے یہ قانون تھا کہ جب کوئی بادشاہ کے پاس آئے اور بغیر اجازت کے آئے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ بادشاہ محفوظ رہے۔ اور یہ ایک لڑکی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور محل میں رہتی ہے۔ یہ اس کے پاس مرد کی کلام مقدس میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مرد کی اسے کہتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 4 باب کی پہلی آیت میں تو مردکی نے جو کام کیا 4 باب کی پہلی آیت میں پڑھیں، اور جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے
نے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند آواز زور آواز سے چلانے لگا. سر میں مٹی بھی ڈال لی, ٹاٹ اوڑھ لیا, اور ٹاٹ کا جو لباس پہنا جاتا تھا یہ بکری کے اون سے بنتا تھا, اور یہ جب جسم پر پہنا جاتا تھا یہ چبھتا تھا. بالوں کا یہ ٹاٹ ہوتا تھا, اور یہ اس میں عام طور پر جوٹ کلوتھ جس میں اجناس ڈالی جاتی تھی, اور اس کو ڈالا جاتا تھا تاکہ سو نہ سکے, تکلیف میں رہے. یہ شخص مرد کی پہلے باب میں بیان کرتا ہے کہ اس نے سر میں راکھ ڈال لی, اور آج ہم پوری دنیا میں راکھ کا بدھ مناتے ہیں. روزے کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو خاک بھی سر میں ڈالتے تھے. جو کیتھولک چرچ میں عام طور پر راکھ استعمال کی جاتی ہے ماتھے پہ لگانے کے لیے, وہ جو خاص طور پر ہم کھجوروں کے اتوار میں جو کھجوریں استعمال کی جاتی ہیں ان کھجوروں کو جلا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کی راکھ پر ماتھے پر راکھ کے بدھ والے دن لگاتے ہیں. اور پھر پرانے نامے میں ایسا ہے کہ تو خاک اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کی بھی اپنے ماتھے میں اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے, اور کپڑے جو پہنتا ہے وہ کلام مقدس میں اس بارے میں بیان کیا گیا, جو کپڑے وہ پہنتا ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کپڑے پھاڑے, ٹاٹ اور سر پر راکھ ڈالی. کپڑے جو اس نے پہنے تھے ان کپڑوں کو اس نے پھاڑ کے اتار دیا, اور پھر جو اگلے کپڑے پہنے ہیں وہ بیان کیا گیا کہ اس نے ٹاٹ پہن لیا, ٹاٹ کے کپڑے پہن لے. اور یہ کلام مقدس میں ایسے حالات میں پیغام بھیجتا ہے مرد کی اسے پیغام بھیجتا ہے اپنی کزن کو, آسر کو, کہ تو اس محل میں ایویں ہی نہیں رہ رہی, خدا تجھے کسی مقصد کے لیے یہاں پر لے کر گیا. اور آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کو سکھاتا ہوں کہ خدا ہمیں ایک مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. خدا اگر ہمیں اونچا درجہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کوئی کام بھی لینا چاہتا ہے. اور عام طور پر میں کئی ایسے اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ذرا بڑے ہو جائیں تو ماڑے بندے کو ملنا ہی پسند نہیں کرتے, ماڑے بندے کو ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے, ماڑے غریباں رشتہ داروں کو جانا پسند نہیں کرتے, کسی اور غریب آدمی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے. اور یہ کیا ہے؟ یہ شہزادی ہے, اکبر اس بادشاہ کے محل میں رہتی ہے, اور اس کو کلام مقدس اس بات کا بیان کرتا ہے کہ اپنی قوم کا درد ہے. اگر خدا اس سے وہاں لے کر گیا تو اس کے اندر قوم کا درد ہے. اس کا مطلب ہے قوم کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ کل رات سے روزے میں ہے. اس کا مطلب ہے قوم کا درد ان کے دل میں بھی ہے. وہ بھی سوچتے ہیں کہ خدا کرے ہمارے روزے کے وسیلے سے اور لوگ خداوند کے پاس آئیں, اور لوگ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں. اور یہ بھی پاس ہے, یہ نہیں چاہتی کہ لوگ میری قوم کے لوگ ہلاک ہوں, میری قوم کے لوگ دکھ اٹھائیں, میری قوم کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے. یہ قوم کے بارے میں سوچتی ہے, یہودی قوم کے بارے میں. اور کلام مقدس میں اسے پہلی بات جو بھیجتا ہے پیغام اسے, کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی. کہتا تو اگر خاموش ہو جائے تو خدا کوئی اور انتظام کر لے گا. یاد رکھے, میں ایک بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر فیصل آباد میں کام ہونا تھا تو مجھے خدا نے استعمال کیا ہے, اگر کام یہاں پر ہونا تھا خدا کسی اور کو بھی استعمال کر سکتا تھا. ایسے ہی اس کے ساتھ ہے کہ خدا اسے مرد کی کہتا ہے کہ تو اگر قوم کے لیے نہ کرے گی خدا کسی اور کو بھی استعمال کر لے گا. یاد رکھیں کہ اگر ہم خدا کی بات نہیں مانتے خدا کسی اور کو بھی ہماری جگہ پر استعمال کر سکتا ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر تو نہ کرے گی تو خدا کسی اور کو استعمال کرے گا. خلاصی اور نجات
یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی اور تو اپنے باپ خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی۔ وہ کہتا تھا یاد کر کہ تو غلاموں کی بیٹی ہے، کمیوں کی بیٹی ہے، جسے بابلی رسیاں باندھ کر ناک میں نکیلیں ڈال کر لے کے گئے تھے، جب وہاں انہوں نے بسا لیا۔ وہ جو ان کے کمی سے کام کرتے تھے، اینٹیں بناتے تھے، ان کی بیٹی ترقی کرتی ہوئی محل میں پہنچ گیا۔ وہ کہتا ہے یاد کر خدا تجھے وہاں پر لے گیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی تیری زندگی میں کوئی مقصد ہے، خدا تجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اور وہ اسے پیغام بھیجتا ہے مرد کی۔ اور تب آستر نے ان کو مرد کی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا۔ آستر نے جب یہ سنا تو اس نے جواب دیا کہ جا کر سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کرو۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ پیغام محل سے بھیج دیا کہ جا کے ان کو بتاؤ نہیں، بلکہ کہتی ہے ان کو اکٹھا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ قوم اکٹھی ہو جائے، قوم متفق ہو جائے، قوم متحد ہو جائے۔ اور یاد رکھیں ایک کتے دو 11، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، اور جب میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں، خدا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، خدا بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسی ہے، وہ کہتی کہ جاؤ جتنے سوسن میں یہودی رہتے ہیں موجود ہیں ان کو اکٹھا کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اور دوسری بات کہتی ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، عبادت خانے میں جاؤ۔ اکٹھے ہونے کا جب مطلب ہے تو وہ کہتی ہے عبادت خانے میں جاؤ، کیونکہ اکٹھے ہونے کی جگہ عبادت خانہ ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ عبادت خانے میں جاؤ، عبادت کرو اور روزہ رکھو۔ 3 دن تک عبادت خانے میں رہو، روزہ رکھو۔ اور کلام مقدس میں لکھا نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ خدا ہمیں تینوں چنگیاں چیزاں نال اوہ رجاندا۔ کبھی کبھی خدا کے لیے ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہتی ہے کہ پوری قوم کو جا کے بتاؤ کہ روزہ رکھیں، اور 3 دن کا روزہ رکھیں، اور سر میں خاک اور راکھ ڈالیں۔ عام طور پر جب آستر بادشاہ کے پاس جاتی ہے تو اس کے بھی سر میں خاک ہوگی۔ وہ چاہتی ہے اور وہ دلیر ہے کہ 3 دن میرے لیے روزہ رکھو، دعا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو خدا ہماری مدد کرے گا، خدا ہماری مدد کرے گا۔ اور اسے پتا ہے کہ جب ساری قوم میرے لیے دعا کرے گی تو میں بادشاہ کے پاس بغیر بتائے جاؤں گی اور میں ہلاک نہیں ہوں گی، میں ہلاک نہیں ہوں گی۔ اور وہ کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ چاچے اس کے بھائی نے اونٹ کے بالوں کی ٹاٹ پہن لیا، کپڑا پہن لیا، بکری کے بالوں کے دو طرح سے بنتا تھا، یا بکری کے یا اونٹ کے بالوں سے، وہ اس نے پہن لیا۔ اور وہ بھی کہتی ہے کہ جاؤ عبادت خانے میں جاؤ، روزہ رکھو اور گریہ ساری کرو۔ اسے قتل کا ڈر نہیں ہے، اسے پتا ہے جب قوم میرے لیے دعا کرے گی تو مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور آج کے کلام میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا دعاؤں کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے، جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں بچا لیتا ہے، شیروں سے بچا لیتا ہے۔ اور اسے اس بات پر اعتماد ہے کہ جب یہ قوم دعا کرے گی تو میں بچ جاؤں۔ 3 دن تک روزہ، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ 3 دن تک رات نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے محل میں بھی روزہ ہوگا، تم بھی روزہ رکھو عبادت کرنے میں جا کے، اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل میں روزہ رکھوں گی۔ خدا ہمیں جتنا مرضی بلند کر دے، کبھی کبھی محل میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے خاندان سمیت روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ اپنے خاندان سمیت محل میں ہے، اور وہ کہتی ہے محل میں روزہ سمیت اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور اب بھی سارے عبادت خانے میں جمع ہو، روزہ رکھو اور خدا حالات کو بدل دے گا۔ کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ میں پھر بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی کہ جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ وہ کہتے میں جاؤں چاہتا ہوں کہ وہ تالے
جو دعا سے نہیں کھلتے روزہ رکھنے سے کھل جاتے ہیں. جو کام دعا سے نہیں ہوتے وہ روزہ رکھ کے دعا کرے تو ہو جاتے ہیں. اور بہت سی دعائیاں ہمارے درمیان ہیں. اور میں نے بھی آخری بات میں نے کہا تھا کہ جب میں بھی یہاں آیا تو میں نے بھی 3 دن کا روزہ رکھے. شہر میں جب 17 سال پہلے میں آیا تھا 3 دن کا روزہ رکھ کے گرجے میں بند ہو گیا تھا. اور میں نے خدا سے ایک ہی دعا تھی, خداوند 500 لوگ نئے لے کر آ. اور جب میں نے 3 دن کے بعد روزہ کھولا تھا تو لوگ آ گئے تھے. 3 دن کے روزے کے وسیلے سے یہ کچھ ہو سکتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف تیرے کلام کے لیے. ہم سب کو بڑی برکت عطا کر اس کلام کے وسیلے سے, یسوع کے نام سے آمین. کوائر کے ساتھ مل کر گائیں گے اور اپنے عہد نذرانے خداوند کو پیش کریں. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.